ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے ہیں تو ڈیفالٹ ہے. پچھلے 4-5 سال پہلے ہی پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے چونکہ ہم قرضے واپس نہیں کر سکتے، اور اب ہم جو قرضے لیتے ہیں وہ صرف پرانے قرضے واپس کرنے کے لیے لیتے ہیں. ابھی بھی جو IMF سے پیسے ملے ہیں وہ 1.2 ارب ڈالر ملے ہیں، جبکہ جو ہمارا خسارہ جو ہے وہ تقریباً 20 ارب سے زیادہ کا ہے. تو یہ اگر ایک قرضے ملنے سے معیشت سنبھل جاتی تو میرا خیال ہے ہم بہت پہلے معیشت کو بحال کر چکے ہوتے. ہم ڈیفالٹ کے خطرے میں صرف نہیں ہے، ڈیفالٹ کی کیفیت میں ہے. پچھلے 20 سال سے جتنی بھی حکومتیں آئی ہے سب ذمہ دار ہے اس معاشی بحران کے، سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے، پچھلی حکومت نے بھی ڈالا ہے. تو یہ جو الزام تراشی ہے اس کا کوئی یہ بے بنیاد ہے. پچھلے 20 سال سے حکومتیں جو ہے وہ اس کی تیاری کر رہی ہے کہ یہ بحران پیدا ہو اور ہم ڈیفالٹ کریں. IMF کا تو پلان صرف یہ ہے کہ مزید ٹیکس کلیکٹ کرو. اس سے تو معیشت اور کمزور ہو جائے گی، چونکہ جو کاروبار لوگوں کے پاس ہے نہیں. اگر آپ ان سے ٹیکس لینا جمع کریں گے تو کاروبار بند ہو جائے گا، اور بہت سارے کاروبار بند ہو بھی گئے، کارخانے بند ہوئے ہیں، بے روزگاری بڑھی ہے. ٹیکس لگانا حل نہیں ہے، بلکہ جو اس وقت حالات ہے معیشت کے، ان حالات میں ٹیکس کا بوجھ کم کیا جاتا ہے. جو پاکستان کا بحران ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیکس نہیں جمع کرتے. پاکستان کی معیشت کا بحران یہ ہے کہ ہم اخراجات بہت زیادہ کرتے ہیں. ہر 100 روپے کی ٹیکس ریونیو پہ اگر آپ 120 روپے خرچ کریں گے تو وہ خسارہ کبھی بھی آپ اس کو مینیج نہیں کر سکتے. ہمارا جو حل ہے وہ ٹیکس بڑھانا نہیں ہے جو IMF کہتی ہے، حل ہے اخراجات کم کرنا، خاص طور پہ غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنا اور دفاع کے اخراجات کم کرنا. یہ ضروری ہے. یہ تو ثبوت ہے کہ قرضے لے کے معیشت کو مزید نہیں چلایا جا سکتا. ڈالر اس وقت تک بڑھتا چڑھتا رہے گا اور روپیہ جو ہے ہمارا اس وقت تک دباؤ میں رہے گا جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو خسارہ ہے اس کو کم نہیں کرتے. ان کا بھی یہی حال ہے. ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ $125 کی امپورٹ ہے. یہ خسارہ مینیجبل نہیں ہے. ہمیں اپنی امپورٹ جس طرح غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنے ہیں اندرونی، اسی طرح امپورٹ میں بھی کمی لانی پڑے گی اور اس کو ایکسپورٹ کے برابر لانا پڑے گا. اسٹیبل صرف اس وقت ہو سکتا ہے یہ 2 خسارے جو ہے، بجٹ کا خسارہ اور بیرونی تجارت کا خسارہ، اس کو ہم کم کریں تب معیشت اسٹیبل ہو سکتی ہے. ورنہ اگر ہم نے یہ پالیسی جو پچھلے 20 سال سے چلائی ہوئی ہے کہ صرف قرضے لے کے گزارا کرنا ہے، اور ابھی بھی اگر یہی ذہنیت ہے کہ ہر جگہ سے قرضے پکڑو، تو معیشت اسٹیبل نہیں ہوگی. اگلے 1 سال کے اندر مزید حالات خراب ہو جائیں گے. مہنگائی اوپر جاتی رہے گی. قیمتوں کا تعین جو ہے وہ سپلائی اور ڈیمانڈ سے ہوتا ہے. اشیاء منڈی میں آتی ہے تو قیمتیں گرتی ہے، اگر شارٹ ہوتا ہے یا طلب زیادہ ہو گئی تو مہنگی ہو جاتی ہے. جب کارخانے بند ہو رہے ہیں، بزنس بند ہو رہا ہے، تو قیمتیں تو بڑھے گی نا، چونکہ مانگ تو کم نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کی ضروریات تو کم نہیں ہو رہی ہے. اور یہ فلڈس کے بعد تو اور بھی قیمتیں بڑھے گی، چونکہ چاول کی فصل ہے، پیاز کی فصل ہے، گنے کی فصل ہے، یہ سارا سندھ میں بلوچستان میں بہہ گیا ہے. تو اس کی جو شارٹیج ہوگی تو اس سے تو قیمت ہی بڑھے گی نا. جو قیمت بڑھے گی تو مہنگائی ہوگی. سری لنکا تو پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے 5-6 سال پہلے. قرضے لے کے ہم چلا رہے ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں ہم.
ایک انسان ہے جو زندگی کا پتہ نہیں ہے، اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا، تو ہماری معیشت بھی وینٹیلیٹر پہ ہے.